الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر بالقرآن من یخاف وعید اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز ساتھیو، آج 9 نومبر 2021 بروز منگل اور تواڈا ضلع لیا تحصیل کروڑ بستی راکھواں دے اندر حضرت مولانا محمد افضل صاحب دی دعوت پر خلوص نال میں توری خدمت حاضر ہاں۔ میرے ساتھیو، حضرت مولانا اتھے آوجو افضل بندہ افضل ذات باوے۔ میرے دوستو، کانفرنس دا عنوان ہے سیرت النبی و صحابہ و اہل بیت۔ میں کوشش کرے ساں کہ میں انہاں دے اتے ہی چند گالیاں تو علی خدمت اچ رکھا۔ بھائی ذیشان نعت پڑھ دے پہ ہن اور میں آیات گلیندہ بیٹھا ہم تو علی سامنے بھی کوئی اے جائیں آیت اے جائیں سورت گولوں جنہ تریہاں دے اکٹھا ذکر ہو۔ تو سورت نمبر 33 سورت عذاب نبی پاک دے ذکر ہے، صحابہ دوی ہے تے اہل بیت دوی ہے۔ تو ترے انج آیتہ میں گولی بیٹھا تے میں توری خدمت چند گالیاں پیش کرے ساں۔ یہ موبائل دے ہوتے میں تفسیر پڑھدا بیٹھا، مطلب تو ساکھا قرآن کو کھول کے موبائل لئی بیٹھا ہے۔ یہ انہی تفسیر دوران بعض اوقات شبہ ہوندہ نا تو بندے کو ڈسنا چاہیے دے بھئی مطلب آکھن میں مولوی اگو قرآن لا کے تو موبائل کھولی بیٹھا ہے، تو موبائل تفسیر کھولی بیٹھا ہوں۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم موبائل رکھا کرو۔ الحمدللہ میری موبائل 20 تفسیرہ موجود ہیں، ڈنڈیار قسم دے تفسیران تو سو کو دیکھو، اردو عربی فارسی جیری گنو انہیں پوری ترتیب ہوندی ہے۔ ایک سنگتی ساکو آکھا مولی صاحب قرآن پاک موبائل رکھنا جائز ہے؟ میں کہنا ہے گاوان رکھن کنا پوچھا ہی ہیں۔ ایک کلیپ جیرے تو کھیل کھداڑے آلے تھے، لطیفے آلے تھے، پتہ نہیں ہو کوئی اے ودن ہو سریکی ڈرامے تھے، وہ یک کے میں کہ وہ جائز ہیں کہ وہ تو رکھیں دیا مگر مسلمان اے شیئں بھی رکھیں دے۔ تو اصل ہے قرآن پاک بندہ رکھے اپنے کول ودہ ہوئے۔ اچھا کج لوگ پریشان ہوندے مول صاحب قرآن پاک موبائل جو ہوئے تو بندے کو جو واش روم وینا پوندا ہے تو ول جائز ہے، تو کیوں جائز کو نہیں؟ بند ہو سی بوجھے دے وچ اسی کڑا مسئلہ ہے۔ سارے دل دے اندر کلمہ نہیں کھڑوتا، کوئی دل دا آپریشن کر کے دل باہر رکھ کے اندر ویندے، پھر دل اندر اوئی پردے جے تو موبائل اندر اوئی پر تو اتھا کھول کے تو پڑھا نہیں بیٹھی بنا، تو او موبائل بند ہوئے۔ اللہ خیر صلی اللہ بندہ رکھ سکتا ہے۔ کوشش کی تھی نوجوانوں ایک کلمہ اللہ رسول اے شیئں موبائل اچ رکھے، فضول شیئں بندہ نہ رکھے۔ نبی اللہ دے نمائندے دے نا ہے اور نبی دے وڈو نمائندے اگوئن۔ ایک نمائندہ وہ ہے جیرا نبی دا گھرانہ ہے تے حضور دا نمائندہ ہے، بیا وہ ہے جیرا حضور دا یارانہ ہے تے حضور دا نمائندہ ہے۔ جیرا اللہ دا نمائندہ ہے انہا نا ہے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تے جیرے حضور علیہ السلام دے کو دو نمائندے ہیں، گھرانے دا نا اہل بیت ہے تے یارانے دا نا صحابہ ہے۔ اے سوکی گال ہے، ان دے کو انتے تے اتے تلے دی گال نہیں ہوتی۔ ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف دے وچ اس سورت نمبر 33 سورت احزاب ہے، آیت نمبر 45 46 47 یہ 3 آیات میں توری خدمت پیش کرے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستے رب کریم نے تو آکو تے ساکو حضور دا رتبہ کی میں سمجھایا۔ اس سورت احزاب 22 سپارہ ہے۔ رب کریم فرمیندن یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الاللہ باذنہ و سراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا۔ 4 آیتاں ترجمہ سمجھائے۔ یا ایوہ النبی، اے میرا پاک نبی، انا ارسلناکا اساں جرا تو آکو بھیجے شاہدن
لوگوں دے اتنے گواہ بڑھا کے و مبشرن خوشخبری جنت دی دساون والا و نذیرا اور جہنم کو لو ڈراون والا و داعین اور تو کو داعی بڑھایا سے اللہ اللہ دے طرف سڈن والا باذنہ ہی ایو اللہ دا حکم ہے و سراجم منیرا تے تسا امت وچ روشن بل دیو ایک سورج وے و بشر المؤمنین مومنا کو خوشخبری دیو چا بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا کہ اللہ دا انہاں دے ہوتے ڈاڈھا چنگا معاملہ ہو سی بڑا فضل ہو سی مومنین کو پریشان تھی ون دی لوڑ کوئی نہیں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ ایک کراڑاں دی گال تے نہیں مننی وَالْمُنَافِقِينَ بےایمانہ منافقاں دی گال بھی نہیں مننی وَدَعْ أَذَاهُمْ ایک کوئی تکلیف دیویں تے انہاں دی تکلیف کو پرے کر لے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اللہ دے ہوتے تو بھروسہ رکھ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اللہ بہت وڈا تیرا کار ساز ہے ایک قرآن کریم دیا ہوں اتھو بہت سارے پوائنٹ اسالے سامنے مل دن حضور پاک دی ذات واسطے سارے کل پہلی گال ہے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عہدہ رسالت دے کے نہ چاہتا ہے یا ایوہ النبی عہدہ دار آکھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عہدہ دیتا ہے حضرت موسیٰ واسطے یا موسیٰ نہ لے حضرت عیسیٰ واسطے یا عیسیٰ یا داود یا آدم اسکن ایک نبی دا نہ ہے لیکن حضور صحیح کو اللہ نے عہدہ رسالت نال عہدہ دار آکھا ہے تاج رسالت نال تاج دار آکھا ہے تے حضور پاک دے وڈپ دی دلیل ہے سبحان اللہ اگلی گال اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ پتہ لگا نبی کو اللہ بھیجے دے نبی کب ہے تو بھیجا ہو یا نہیں ہوندہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ اے نبی ایسا تک رسول بڑھا کے بھیجا رسول کے کو آدھن نمائندے کو نمائندہ کون ہوندہ ہے نمائندہ وہ ہوندہ ہے جیرا او کو بھیجے او اون دی گاہل کرے صحافی آیا بیٹھا ہوئے صاحب اخباری نمائندہ تو اخبار دی گال کرے سی کوئی اڈے دیتے پھران دیتے ٹوران دیتے پارک دیتے آتے وائن دی گال نہ کرے سی وہ اپنی اخبار لے سی بھی اتھو دا نمائندہ کب ہے ملک دا سفیری سارے ملک بابے بھی فلانے ملک دا نمائندہ اتھو دی گال کرے سی تا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ حضور سے اللہ دا نمائندن تا انبیاء اللہ دی گال کرے اچھا چار شیعہ اگو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بلکہ 5 شیعہ فرمائیں نمبر 1 شاہد نمبر 2 مبشر نمبر 3 نذیر نمبر 4 داعی نمبر 5 سراجم منیر یہ ان 5 گالیاں ذرا سمجھو شاہدن ادن گواہ کو اچھا گواہ کون ہوتا ہے حضور علیہ السلام امت تے کیویں گواہ ہیں حضور سائیں جڈا تک ہن تک گواہی تا حضور لیسن جلے حضور علیہ السلام دنیا تو تشریف گن گئن تا ہون حضور علیہ السلام تا دنیا تو پردہ فرما گئن ہون بھی گواہ ہیں جی ہاں ہیں کیویں گواہ ہیں ان تا کونی حضور تو مدینے پاک چن اتھا حضور علیہ السلام گواہ کیویں ہے ان دا بڑا سوکھا علاج تے بڑا سوکھی ترتیب ہے بھی قرآن دی آیت سمجھ نہ آوے تا اللہ دے رسول دی حدیث نال رلاؤ چاہتے مسئلہ سمجھ آوے قرآن کریم آدھے ایسا تو کو گواہ بڑھا کے بھیجے تے حدیث پاک آدھی بھی حضور علیہ السلام گواہ تا ہن تے کیویں ہن ہن ذرا توجہ رکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صحیح حدیث ہے امام حسین بہقی رحمہ اللہ سنن نقل فرمائیے اللہ دے رسول فرمایا تعرض اعمالکم علیہ تساں جیرا کام کرے سو اللہ فرشتیاں دی ذمہ داری لئی پی ہے یک کے فرشتے میں کو آ کے میرے ہوتے تواڈے اعمال کو پیش کرے سن فما رأیت من خیر حمدت اللہ علی چنگے کم تواڈے دیکھ ساں تا اللہ دا شکر ادا کرے ساں اللہ میرے چنگے امتین وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم تے اگر میں تواڈے برائیاں تے مطلع تھی گیا تو میں تواڈے واسطے دعائے مغفرت کرے ساں بھی اللہ انہاں کو ہدایت دے چا حضور جب تک امتی چھن حضور سب شے دے بیٹھے ہیں جیرا معاملہ یوں دے گواہن ہن حضور علیہ السلام پردہ فرما کے قبر مبارک کی تشریف فرمائیں تے تساں تے ایسا اہل حق مسلمان حضور دی قبر دی حیات النبی دے قائل ہیں تواڈے ساڈا نظریہ ہے کہ انبیاء وفات دے بعد اپنی قبراں زندن سونے دی قبر تے تو کوئی ساکو اللہ سے گھن ونجے اساں درود پاک پڑھوں تو سونا آپ سندا ہے اتھو کلو فرشتے نے وڑدن ہن یاد رکھو جلے فرشتے درود گھن ویندن اس ساڈے اعمال ہی حضور صحیح کو دسیندن تا حضور فرشتیاں دی اطلاع دے نال امت دے اوتے گواہ ہیں اچھا ہن گال رہ گئی فرشتے دی گواہی ہاں اس سارے فقہا نے خصوصاً ہدایہ شریف دے اندر اس جری ساری قانون فقہ حنفی اسلامی قانون دی کتاب ہے مولوی 7ویں سال جو کو پڑھ دے
اندر چ لکھا پی ہے کہ کوئی ایسی جا دی گواہی بندے کو ملے جتھا کوڑ بالکل نہ ہوئے تا او گواہی دے اتے بھی گواہی دتی ون سکتی ہے. ہن دیکھو اسا پچھلی امتاں کو نہیں ڈٹھا انہاں موسیٰ علیہ السلام نال کے کیتا حضرت عیسیٰ نال کے کیتا انہاں دا اپنا مسئلہ کریا لیکن اسا کو حضور صحیح دسا ہے اسا حضور علیہ السلام دے دسے دے اتے بن ڈٹھے گواہی دینے ہیں. ہن اسا اللہ کو ڈٹھے دسو نہ تے سارا مؤذن دے اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دینا اللہ ایک ہے. یہ کیوں گواہی دینا ریٹھا تا کوئی نہیں بھئی حضور دی گال سچی ہے تا سچی گال تے گواہی دے سکتے ہیں. ہن اسا دے اشہد ان محمد رسول اللہ میں گواہی دینا حضور صحیح اللہ دے رسول اسا تا حضور کو نہیں ڈٹھا. حضور دے صحابہ آل بیت گواہی دے ون تے ٹھیک ہے انہاں ڈٹھا زیارت کیتی ہے اسا تا کوئی نہیں ڈٹھا اسا کیوں گواہی دیندے ہیں بھئی ساکو حضور علیہ السلام دی گال صحابہ آل بیت کل سچے طریقے تے ملی ہے تا سچی خبر ملے والی بندہ گواہی دے سکتا ہے لہٰذا سچی خبر دوتے گواہی دیونا جائز ہے. توجہ رکھے میرے پاس ایویں فرشتے اللہ دے رسول کو ون کے گواہی دسیندن کہ تمہاری امت اے اعمال کیتن اور فرشتے کون ان 28 سپارے دے آخری صفحے تے لکھا پی ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون اکا کوڑ نہیں مرندے فرشتے سچ بولیندن سچ علیندن او سچے لوگ حضور کو ونچ رسیندن تے حضور انہاں دی گال دوتے قیامت گواہی دے سن. سبحان اللہ گال مک گئی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اللہ دے رسول ہن بھی سارے تے گواہ ہیں ان دی ترتیب اے ہے. گواہ واسطے ہر جاتے ہونا ضروری نہیں سچی خبر بندے کو مل ونجے تو بندہ وال بھی من گھندا. ساڈا ایک بھرا ہے وہ یہ گال نہیں منے دا وہ آدھا نہیں اللہ دے رسول ہر جاتے کھڑیں اکھی نال دے دے کھڑیں. میں کو آکھا اگر اللہ دے رسول ہر جاتے کھڑیں تے اکھی نال دے دے کھڑیں تو اے صورت کیڑی ہے اکھے احزاب مکہ مکی یا مدنی اکھے جی مدنی. میں اکھے جلے حضور ہر جاتے آن والے مدنی کیوں بڑی ہے تا ہر جائی بڑھیا اے مکی مدنی دا فرق کیوں تھی ہے پتہ لگا اللہ دے رسول ایک جاتے ہوندن فرشتے حضور دی ڈیوٹی دے کے تے حضور پاک کو آ کے خبر لے دیں سونا ایک جاتے ہوندے لیکن اتھو آ کے خبرہ مل دیں اے میرے نبی دا شان ہے میرے نبی دا مقام ہے. تو ہر جاتے اللہ دے رسول کو گدی کھڑوتے ہیں اللہ دا بندہ این نہیں اگر ہر جاتے سونا ہویا اے مکی مدنی تے مکی صورتوں دا فرق نہ ہویا. اسی وجہ کل سرکار مدینے چن اور سرکار دی رسالت پوری دنیا چن. ٹھیک ہے تو اب آپ علیہ السلام گواہ ہیں. اچھا میں تو کہتے ہیں بھئی گال لساں سچی خبر دی ایسا گواہی دیندے ہیں. ہن میں مثال ہو دینا ذرا تھوڑا جڑا دل تے ہاتھ رکھ کے بندہ مثال کو پچا گنے ذرا ہضم کر گنے. تسا دسو اساڑی ماں دا اساڑے ابے نال نکاح سچا یا کوڑا دسو سچا. اساں تے تسا اپنے پیو ماں دا نکاح ڈٹھے کیوں تے وال سچا کیویں کیوں گواہی دیندے وے سچا اساں تے نکاح ہے کوئی نہیں اسے مولی آکھا قبول کریں دے ابے آکھا جیا کریں دا ایک گواہ ہیں اے سورا اے جواتر اے اکمار ہے نہ میں ڈٹھا نہ تسا ڈٹھا تے یکے منہ نال لئی بیٹھے ہیں بھی پیو ماں دا گواہ نکاح سچا بھی کیوں سچا اساں تے ڈٹھا کوئی نہیں آئی. تو جواب کیڑا ہے بابا گالے ہے سچی گواہی تھائی دنیا ڈٹھا لہذا سچی گواہی دے ہوتے گواہی دے سکتے ہیں. فرشتے بھی سچی خبراں حضور صحیح کو دے دیں حضور ہی انہاں سچی خبراں تے قیامت گواہی دے سکتے ہیں. حاضر ناظر اللہ رولا کوئی نہیں مسئلہ او ہے جرا اللہ دے رسول دا مننا چاہیے. پہلی گال دوجی شاہدن دے بعد مبشرن حضور علیہ السلام جنت دی خوشخبری دے دیں اور واقعی جنت دے خوشخبری اللہ دے رسول لیتی ہے. کلمہ بھرو گناہ نہ کرو پہلے جنتی گناہ تھی گئے معافی مانگن اللہ قبول کی تھی والی پہلے جنتی تے اگر تواڈے گناہاں دے نال موت آ گئی اللہ معاف کرے سزا بھگت کے والی جنتی. حضور علیہ السلام خوشخبریاں دیتن آپ علیہ السلام خالی خوشخبری نہیں دیتی میڈا سونا نبی آسمان تے ون کے جنت دیکھ کے آیا ہے. اے یاد آپ علیہ السلام دی پہنچ جنت تک پہنچی کھڑی ہے. آپ علیہ السلام جنت جہنم دیکھ کے ہیں پوری ترتیب ایویں فرمیدن جی میں اتھو تھی کے آیا ہوں. ٹھیک ہے اے ایسا کو لوگ آدھیں نا بھئی مسلمان پتہ نہیں مولی آپس لگے بیٹھیں کافر چاند تے پہنچ گیا. اور میں کہ کملے تو سا کیوں اپنا سینہ چھوٹا کریں دے وے کافر چاند تے پہنچے اسا اون نبی تے کلمہ بھرے جیرا عرش تے پہنچے. چاند بھاویں آسمان کل تلو لڑکا کھڑوتا ہے ایندے تے کافر پہنچ گیا تو بلے بلے تھی گئی ہے تے میرا سونا سرکار عرش تے پہنچے کھڑوتے ہیں تے حضور علیہ السلام دا کوئی مقام کو نہیں نعوذ باللہ. تو لہذا پوری منو ونذیرہ
اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا کام میں جہنم کو ڈراونا. اور واقعی حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام فرمایا میری امت دے لوگو میں ایویں تواڈے واسطے ہاں جو تواڈے کنڈاں کول پکڑ پکڑ کے تو کو جہنم کول بچیتا کھڑو تو اللہ دے بندے بچ ونجو او اللہ دے بندے گناہ نہ کرو. رسول پاک علیہ السلام نے جہنم کل بچاون دی ہر قسم کی کوشش فرمائی ہے, اتنی محنت فرمائی ہے کہ آخری خطبہ حجت الوداع حضور علیہ السلام فرمایا الا هل بلغتو, میں تو کو سارا مسئلہ سمجھا دیتا. صحابہ کا یا رسول اللہ ادیت و ادیت حق الرسالہ, تو سا صرف نسا نہیں دیتا نساون دا حق ادا کر دیتا. تو سارے سونے نبی نے ایسا ہی ساکو جنت جہنم دا منظر سمجھایا ایویں دنیا تے کہیں نہیں سمجھایا. وداعیاً چوتھی صفت حضور علیہ السلام اللہ دی طرف سڈانا لیں بِإِذْنِهِ ہی حکمی یو اللہ دے وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور روشن سورج. ہن توجہ رکھا ہے داعیاً اللہ اللہ دے پاسے سڈانا لیں حضور علیہ السلام. اور حضور پاک دی پوری زندگی, حضور دی نماز, حضور پاک دا روزہ, حضور دی قربانی, حضور دی زندگی, پیغمبر دا دنیا تو ونجنا, پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر کم اللہ دے پاسے سڈانا لیں. حضور پاک علیہ السلام نے پوری زندگی اگر کدا گپ شپ بھی فرمائی ہے تو اللہ واسطے فرمائی. ایک زنانی آئی کہ یا رسول اللہ میں گھروں یکا سامان اٹھ تے لڑ کے فلانی جہاں تے پہنچاونا ہے, میں کو کوئی اٹھ دیو ترکڑا موٹا تازہ. حضور فرمائے بہتی میں دینا ونجو میرے صحابہ اٹھ دا بچڑا نپ گناؤ ایکو دیو. اون آکا یا رسول اللہ توڑا گننا نہیں آئی, اٹھ دا بال نہیں گننا, میں وڈا سترا ترکڑا موٹا تازہ اٹھ گننا ہے. حضور فرمایا ماسی گن دیئے تو گن دے سیں یہ اٹھ دا بال. او شو دی آکھے ڈاڑھی گالے یا رسول اللہ میں کو وڈا سامان چاونم ایڈا سامان تو لڑ کے اتھا پچاونم میں کو اٹھ دیو. حضور فرمایا اٹھ دا بال. آخر شو دی اٹھ کے ونجن لگی. اللہ سے نبی فرمایا اماں پریشان کیوں تھی نہیں ہے, ہر اٹھ کہیں اٹھ دا بال ہوگا. یعنی گپ شپ بھی فرمائیے سونے تو او بھی اللہ دے پاسے سڈانی سچی فرمائیے, جھوٹ نہیں بولا. اے وداعیاً اللہ ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا. حضور پاک تمہارا دھواں پورا کم کی تھی کھڑوتے تو میرے کو گال نہیں تھی سکڑی. خدا حج تھے نے انہیں تھوڑا جڑا ہی گھر کوئی بال وانج سکتے تو انہوں کو ذرا 5 منٹ صبر سے کرو. اللہ بھلا کے سو ٹھیک فرمائے واقعی پانی سٹ کر دو. میں الرجک تو میں کو بڑا مسئلہ ہو گیا حقیقت ہے بڑا مسئلہ. پانی لو من سے پانی ہے. یہ میں آندھو کہہ سنگتی نال ہاتھ نہیں ملایا, میں کو پتہ میں کتنی بیماری چ رہ کے آیا حقیقت. بس بندہ ہوں اپنے بہ کے فضائل سنا بیٹھے میں ہاں میں چنگا نہیں لگتا تھا اللہ رسول دی گال سنی دی ہے. جی تو پہلے گن آیا تو ہی دے تھا بیٹھا ہوں میں پہلے وہ پی گنو ہوں دے بعد دے میں نے اپنا دم والا پانی اندر ود ہے بجلا دے وہ چاہ گنا میں نہیں تو دیکھ بیٹھا آرام نال پی گنے تو دے بعد چاہ گنا. اچھا ہوں گپ شپ بہوں تھی گئی ہے تو یہ بال بلوڑے ہیں کوئی تو ساتھ سارے کو تھوک بھلے بیٹھے ہوئے تو اٹھیں تو باویں چنگے کیمرے والا نالے باندھن وہ بچڑے اللہ دا نام بہو اتنے ہی لیکن کہ سجے پاسے کھبے پاسے تھی بہو. کیمرہ تمہارے کو زیادہ قیمتی ہے, دنیا بعد بہ کے گال سننی ہے. لوگ بال کو پیچھو بھیجن میں پیچھو بھجاون دا قائل نہیں, جرا پہلے آیا وہ پہلے ہی باوے, لیکن یہ کہ تھوڑا جڑا ہوں سا کو اوکھا تو نہ کرے نا اپنی ترتیب سے بندہ باوے. میرا کوئی دیورہ پہلے وینا تھی سکھر بس اللہ معاف کرے اتھا کوئی پتہ نہیں کوئی ہندو آئی کون آئی حضرت اللہ جان دے ان بندے نے ایسا کوئی میرے اتنے جادو پڑھا ہے پتہ کیسے پڑھیے تو بہت میری بہت طبیعت خراب ہے بہت میں زندگی موت دو گزارا کیتا یہ اسی وجہ تو میں کو دم میں 40 دیواراں وادن کہیں ایسے بندے نے ہاتھ نہ ملا جاندے کی چیز تویز ہوئے نہ جادو چڑھا پتہ نہیں کیری مصیبت دنیا اندر. وَسِرَاجًا مُنِيرًا. پنجویں گال اللہ دا رسول روشن سورج ہے. روشن سورج, روشن سورج دا کیا معنی ہے؟
یاد رکھو جلے سورج آندا ہے نا ان دی روشنی پہلے پہلے انہاں تے پوندی ہے جڑی اچھی اچھی جھائیاں ہوندیاں پہاڑ دی چوٹی تے درخت دی چوٹی تے تو حضور کو سورج آگ کے اللہ نے ہے بے صحابہ تے اہل بیت او ہن جنہاں تے پہلے پہلے حضور دی روشنی پئی ہے یہ دنیا دے اچھے لوگ ہیں وہ سراج منیرا نالو اے بھی سمجھایا نے بے جلے سورج آوے تے کوئی آکھے بے میں سورج درستے بان بدھی کھڑو تھا سورج روشنی نہ ونڈے ساں ان دی کوشش بیکار ہے رائے گاہ ہے سورج آسی اپنی طاقت نہ لاسی کوئی ان دی روشنی جبان نہیں بد سکتا جو رکاوٹ پاوے چا حضور دی نبوت تے رسالت دے کام میں جیرا آسی رگڑا ویسی حضور سہین دی رسالت اپنی طاقت نہ لاسی بس سراج منیرا اور رسالت امام علیہ السلام کو رب کریم نے سورج آکھا اور سورج دنیا دی ہر روشنی اسا گھننے ہیں پیسے دے کے گھننے ہیں نرجی سیور ان دا بل لیندے ہیں مول گھناندے ہیں موم بتی پیسے لا کے مول گھناندے ہیں دیوا تیل گھتے مول گھناندے ہیں ایویں ایسا کو مفت روشنی کتھوں نہیں ملتی مفت روشنی فی سبیل اللہ ہے تو سورج تو ملتی ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت دیوتے فرمائے نے کہ پیغمبر دعوت تے پیسے تے رشوت تے مال نہیں گھننا ان اللہ واسطے کم کرنا ہے وداعیا الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اے جیوں سورج ہے وبشر المؤمنین مومنہ کو خوشخبری دو کیوں بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا اللہ دا انہوں دے فضل ہو سی فضل کیوں کلمے دی دولت کو کلمے دی وجہ جو کلمہ پڑھ سن تے وجہ پوری تھی سی جو کلمہ ہننے تا فضل ہو سنے کلمے والی ٹکٹ کلمے والا بورڈنگ کارڈ جہندے کو لے یہ بخشا ہویا ہے جہندے کو کلمے والا بورڈنگ کارڈ کو نہیں اپنے آپ کو بخشا ہویا نہ سمجھے یہ واضح تے بالکل کھلی گال ہے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا فضل صرف نہیں فضلاً کبیرہ بہت وڈا فضل ہو سی اور اللہ دا فضل ہے بھی کلمے اور شریعت تے ایمان تے اسلام تے مذہب دے نال اگر ایک کوئی نہیں باقی دنیا دی کئی شے جتنے سونے کپڑے پا کھڑو سونے کریمہ منہ تے تھاپ کے مال کے بندہ بیٹھا رہے اگر دل اللہ نال نہیں لگا ہویا میرے دوستو اللہ کوئی خوشبویاں تے سونے کپڑے تے کریمہ دی کوئی لوڑ کوئی نہیں ایسا لیلہ کون دے نا بقرعید دے قرآن کریم ادھر لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم ایک گوشت خون توڑے کو رہ ویسی اللہ تو توڑے دل علی نیت پہنچی التقوی منکم تو اصل اے ہے کہ اے ٹھیک ہوئے چوتھی گال ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا اے حضور سائیں کو بڑی وڈی تسلی دیتی ویندی پئی فرمایا میرا سونا نبی لا ولا تطع الکافرین کنا بھی کہ کافر دی گال نہ مننے بس کراڑا دی گال نہیں مننی او تک واقعہ کہ نہیں دین این تے مذہب این تے کچھ نرمی تے کچھ تیزی تے کچھ گھٹا تے کچھ ودھا جی نہیں دین جانے میں جانا تے تو جانے ولا تطع الکافرین کافران دی نہیں مننی جرا کھلا دشمن ہے والمنافقین کوئی کافر اپنا بندہ وچ وڑا کے منافق بڑا بلاوے منافقہ دا ذکر صحابہ اہل بیت زمرے چاسی وہ وڑا بلاوے کوئی منافق وہ منافق دی بھی نہیں مننی یعنی جرا کافر ہوئے یا کافر دا تائید ہی ہوئے این دی گال اسا دین وچ نہیں من سکتے تے او کوئی تکلیفاں آویں تا ہن کام چھوڑوں یا تکلیفاں دے پیچھے انہاں دی گال منوں فرمائے دے ونڈے انہاں تکلیفاں ودا اذاہم انہاں دی تکلیفاں کو پرے چخا کر لے چخا تھی کافر کو آگ منافق کو دفع تھی ون آدھا تیری گال سنو واسطے تیار رہے اسا اللہ رسول دی گال سنو اسا کوئی آکھا ودا اذاہم چھوڑ دو انہاں دی تکلیف کو جو مرضی آوے کرن اللہ سے نہیں قیامت کوئی نہیں آج یقین منو اے فارمولا اسا آز ماؤں چنا اپڑے تھے دنیا دی امن تے سکون دی نندر بندے کو آسی کوئی بندہ زور لا کے زیادتی کر بھی گلے نا تے اللہ تے چھوڑ دیو نا بندہ بندہ آکھے نہیں میں بدلہ گھن سا بھائی اسا ہر نماز پڑھ دے ہیں مالکی یوم الدین کیا ترجمہ ہے اللہ برابری دنی دا مالک ہے الدین دا ایک معنی تھی نا برابری دنی کے معنی یہ رہا اتھا ڈھاپ کیتی کھڑوتے اللہ برابر کر کے قیامت لکھے سے سارے علماء لکھے سنگھاں لی بکری بغیر سنگھاں لی کو سنگ پوڑو سنا قیامت اللہ ایندے سنگ لہا کے اوکو دے کے اکسیا بدلہ چاہ گئے سنگھاں لی بھیڑا تے بکریاں دا حساب پورا تیزی تے توسا تازہ تا مسلمان ایمان لکھنے ہیں لہذا کوئی حق کھا گنے کوئی بننا ڈنگا کر کھڑوے کوئی زمین تے قبضہ کرے کوئی پیسے ولا نہ دے تے الٹا الزام لاوے ودا اذاہم منجن دے اللہ سے قیامت برابری کرنی وتوکل علی اللہ تے وال کیا کروں اگو کتوں مل سی تا کھا پی گیا ایسا کو دھوکہ دے گیا فرمایا اللہ واسطے بھروسہ چکرنا
عدالت ویندے ویندے وکیل بڑا ترکڑا تے میں کو یہ وکیل جڑا نا شے گھنا کے لکھے سی فرمایا وکفا باللہ وکیلا اللہ تو ود کے کیڑا وکیل ہے اللہ تو ود کے تہاڈا کیڑا کار ساز ہے اے آیات کریمہ رسول پاک علیہ السلام دی شان دے پائے ٹھیک ہے تے این ٹائم پورا ٹائم میرا پورا ہے 3:15 کل 4:15 ہے اللہ دی قسم میں مسجد بیٹھا دل میرا ایویں آدھا جو میں مکا دینا جو اگو تے لوگ بڑے سدھے ہو سن 3:15 آکھا نے میں 3:15 تو پہلے آیا بیٹھا ہم لیٹ کر کے میں کو بلایا لیکن میں کو سفید داڑھی جری ہائی آج کل تو انہیں رنگ چلایا ہے مولانا دا اوندا میں کو حیا آندا ہے میرا بڑا پرانا تعلق ہے ورنہ رب جاندا ہے میں کداں بھی ٹائم دے تے کمپرومائز نہیں کراندا واللہ میرا خدا دی قسم میں قسم چاہواں میں جھوٹا نہیں میں ٹائم بس کرن دی نیت وچ بیٹھا لیکن حضرت مولانا سارا پرانا تعلق ہے میں گال پوری کرنا ہے پہلا تے آخری موقع آئندہ جو ٹائم گھٹایا میں انہوں تقریر دا ٹائم گھٹا دے سا یہ ناراضگی شرازگی علی کوئی گال نہ ہو سی جی میں تو ساتے ہوں میں ایسا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واسطے میں گال کی تھی ہون آؤ حضور علیہ السلام دے صحابہ واسطے حضور دے صحابہ دا کیا ہے یہ بھی سورۃ احزاب ہے اور سورۃ احزاب دا پہلا رکوع مقدہ تے دوجے کل تریجے تک پورا دوجا رکوع 11 آیتاں تے مشتمل ہے میں اے آیات ہی پڑھ داں تے انہاں ترجمہ تشریحی نال کرنا ویسا تاکہ گال لمبی نہ تھی وے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اللہ سے فرماندن اے ایمان والو تسا اللہ دی اون نعمت کو یاد کرو اذ جاءتکم جنود جلے لشکر تواڈے اوتے آپ ہے یہ جنگ احزاب دا ویلا آئی جلے کافراں نے انو یار شار سارے گھنا کے قوم قبیلے اکٹھے کر کے تے اکٹھا حملہ کیتا وہ آپ لڑن واسطے فارسلنا علیہم ریحا اللہ فرمائندن میں پہلا جواب انہاں کو اندھاری دی شکل ہی دیتا اندھاری اڈی اے جئی اندھاری آئی جو منہ مکالا تھی گیا کراڑاں دا جنگ دے انہاں کو ہتھیار شتھیار ڈھے پہ اندھاری ہوئے نا تو کار ٹر دی ہے نا کوئی شیشہ ہوئے گھوڑا تے اٹھ کو جو مٹی لگے آکھے جو ٹھوٹ ٹر سی اٹھ دا ٹھوٹ تھیا ویندے او نہیں ٹر سکدا تو فارسلنا علیہم ریحا فرمایا پہلی تے انہاں دے اوتے اندھاری آ پئی وجنودا لم تروہا اور ایسا لشکر اساں بھیجا جنہاں کوئی دیکھ نہ سکتے وہ کون ہیں اللہ دے ادھے مولی تو تسا آپ ہی ہوئے ایک مسئلہ تو کو آن دے میں اندے تو ایک مذاق سناوا ایک مولوی صاحب گیا چلے تھے پچھو 4-5 چلو جمعے مہینہ گیا پڑھاونم بے کو آ گیا یار پچھو 4 جمعے ان پڑھاویں او جے کو آکھ گیا نا میں جمعہ پڑھاویں او کو آپ کو کاکھ نہیں آدھی ہوں پہلی دیوار بیٹھے جمعے تھے پہلے جمعے تھے پورا سپارہ پڑھا ٹائم پورا تھی گیا لوگوں کو کس این دفعہ سپارہ پڑھے اگلی دفعہ اندر ترجمہ کرے دوجے جمعہ آ گیا ہوں دوجے جمعے تو کہ مولی تو گیا بھی میں کو کھ نہیں آتا ہوں 3 جمعے پڑھاونے میں ایک ٹپائی کھڑوتا پہ جو 3 رہ گئے یہ ہوں کوئی طریقہ میں گلاس یہ پہلے سپارے کہڑا مسئلہ لکھا پیا وہاں کے 3-4 مسئلے لکھے پہن آدم علیہ السلام تے شیطان دا کیسا لکھا پیا وہاں کے اچھا موسیٰ علیہ السلام تے فرعون دا کیسا لکھا پیا ہاں ٹھیک ابراہیم علیہ السلام علیہ کیسا لکھا پیا حضرت اسماعیل کعبہ بڑا ہے وہاں کے یہ 3 کیسے وہاں کے ٹھیک اگلے جو میں کیا نکی جی تلاوت کر کے لوگوں کو دے آدم علیہ السلام تے شیطان علیہ کیسا کک کو آندا ہوں مسیح ہی لوگ بیٹھے ہو میں شرموں کو جرموں ایک بندہ آکے میں کو کوئی نہیں آندا تو سارے دھرے کرنا ہے یک ہاتھ کھڑا کے آندا ہے صاحب وہ آکے میں دیکھو ہوں تو کوئی آندا ہے میں کوئی آندا ہے سنا مرتا کہڑا فائدہ پر نماز پڑھوں کم دھندے ہو سن دوجا جمعہ گیا تریجا آیا ہوں اگلا قصہ موسیٰ علیہ السلام تے فرعون علیہ وہ آ بیٹھے ہاں بھائی ماشاءاللہ تو بندے چنگے ہوئے تو آگے تو دین دے مسئلے پکے ہوئے اے موسیٰ علیہ السلام دی گال سنیے ہوئے فرعون علیہ کہتے ہیں جب بوری گیا کیا کو آندا سارے ہیں کو ہوں آخری جمعہ رہ گیا مولوی آکھے میں چونڈ چھڑاونا ہے عوام آکھے کوئی چھوڑن نہیں نے ہوں آخری دیوار جو آخری جمعے تے آیا بے ہوں ہاں بھائی دسو ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام کعبہ بڑا ہے کیا کو آندا کسا لوگ پکائی بیٹھے ہیں نہ ترتیب دے ادھے اگلے ہاتھ کھڑا کیتے آندا تے پچھلے ہاتھ کھڑا کیتے کوئی نہیں آندا بھئی سناونا پوے او تے اندا تو واٹ فیل تھی وے وہاں کہ ہیں تو کو آندا ہوگا پچھلے نہیں آندا انہاں کہ نہیں آندا سنا یہ ہوں سوچے بھی کھکرا اچھا کہ بھائی میں کرو جنہاں کو آندا نے پچھو تے منہ کرو انہاں کو پکواؤ یہ لے یاد تھی وجہ میں کو نسار ہے میں یہ کو تارے کو پوچھے بھی اللہ او لشکر بھیجا جے کوئی دیکھ نہ سکدے او کون ہیں میں ہن تو کو آندے لیا بس وجنود لم تروہا ایسا لشکر بھیجا جنہاں کو دیکھ نہ سکدے وکان اللہ بما تعملون بصیرا اور اللہ پاک تمہارے ہر عمل کو دے دن
اچھا اگو کے تھیا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم اون ویلے جلے کافران دے لشکر اے مدینے دے اتلے پاسو بھی ہے تے ہیٹھلے پاسو بھی ہے، یعنی پہاڑاں دے اتو بھی ہے تے وادیاں دے وچوں بھی ہے. ہن عالم دیکھو، صحابہ دا ایمان دیکھو تے جڑے منافق وچ وڑے ونیاں انہاں دی بے ایمانی دیکھو. رب العزت فرمندن وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اللہ اکبر. اے کاش تو عربی آوے نا تو سمجھو جو اندے وچ درد دل کتنا ہے. فرمایا جے ایویں سارے آ گئے ستے مسلماناں دے اوتے جڑے بالاں دے نال اپنے گھر بے فکر تھی کہ ستے پیان تے جلے صحابہ تے آیا اتنا بڑا امتحان کہ یہ سارا تو چھوڑو اللہ دے نبی دا کیویں بچا کرے سو ہائے کتھی سی. رب فرمندن وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اکھیاں پھر گئیاں. اکھ ایویں سوکھی نہیں پھر دی، اکھ پھر دی اوویں لے جلے بندے دے اوتے انتہائی غم آوے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ فرمایا اے دل سینے چو نکل کے گل چ آ گیا، منہ چ آ گیا، ہائے ہن کے بڑ سی. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ تے سوچ آوڑ پہ گئی اللہ سائیں مدد دا آکھا پتہ نہیں کیویں مدد لاسی، ہائے کہ کرے سو حال پہ گیا. اے او گمان ہے جڑے گمان نال کوئی ایمان تے شک نہیں پوندا. اے صحابہ کرام دے فکر کو سمجھدا پیا. اللہ سے فرماندے نے امتحان میں کیوں گنایا ہنالک ابتلی المؤمنون. اتھا میں صحابہ کرام دے امتحان گدا کہ سونے نال وفادار کتنے تے اے بے ایمان حضور دے غدار کتنے جڑے منافق کھڑے. اے غدار تے وفادار، حبدار تے تابعدار دا مکمل فرق واضح تھی بنائی. ہنالک ابتلی المؤمنون ہے فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون این جاتے مؤمنین کو ازمایا گیا کہ دیکھا ککرن اور کتنا ازماونا ہے. لفظ سنا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا چھوٹا موٹا زلزلہ نہیں انہاں دے حالت دے ہوتے شدید ترین زلزلہ آ گیا کہ ہائے کتھی سی. اے زمین دا زلزلہ نہیں اے دلان دا زلزلہ لو سمجھنا ہائے ہون کتھی سی. اے جے موقع تے اگر منافق ہوندے تا بھج ویندے ہائے میڈا کتھی سی تے مخلص ہوندے تا کھڑ ویندے ہائے حضور دا کتھی سی ہے یا نہیں. حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ دے رسول کے فرمایا ہے لا تحزن ابو بکر میڈا غم نہ کر میڈے نال اللہ ہے. یعنی غارچ ابو بکر کو سونے دے فکر ہے کہ کتھی سی. ابو بکر آکھا ہے ان اقتلوا واحد الناس اگر میں قتل تھی گیا تو بندیاں جو ایک بندہ قتل تھی سا تے غار علی رات حضور سائیں کو کچھ تھی ویا تو میں امت کو منہ کے دکھاؤں. ٹھیک ای وجہ تو فرمایا ای حالت دی چن تو صحابہ کرام مضبوط تھی کہ حضور سائیں نل کھڑ کے ہن جڑے منافق بے ایمان مار کا کھڑوتا ہے اندر تو کلمہ بھر کے آئے کھڑوتے ہیں انہاں دے تھی نکھیڑا تھیا. اللہ سے فرمندن وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ او منافق تے جنہاں دے دل کفر کل بیمار تھے کھڑوتے ہیں انہاں کیا کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. ہاں ہن کتھا گئے اللہ علیہ وعدے تے رسول علیہ وعدے یکا کوڑ ہے انا للہ الا غرورا یکا دھوکا ہے. اچھا بھائی بکواس کے کی تھی وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ ایک کافران دی جماعت آئی صحابہ تیار تھی کہ حضور صحیح نل کھڑوتن اے الٹا گمراہ کرن واسطے ہیں اتن یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا اوے مدینے دے رہوانا لے. اچھا مدینے کو مدینہ ہی نہیں آکھا مدینہ دا پرانا نا ہی یثرب یہ آکھو یثرب دے رہوانا لے یعنی اپنی پرانی محبتہ نسیندے پہن حضور صحیح کو نعوذ باللہ وچو ہٹا کے یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا اوے نہ ونجائیں دے نال کچھ جرا چیز نے کئی شہری میں بڑھنی پیچھو تے ہٹ ونجو. یہ بےمان آ کے حضور دے صحابہ کو کھڑاون لگے. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ تے کئی منافق وہ ہن جڑے ہن منہ بچائی تے کھڑوتے ہیں لیکن دلو آدھے ہیں بھجو تو او مار کا ہن دوجے منافق ہے تے آ کے حضور صحیح کو آکھا صحیح اگر اجازت ہوئے تو ول میں لگا ونجا. یہ ہن کیڑے منافق ہے بہانہ کرائے آج کیوں ہے دے ان بیوتنا عورا اس سارے گھر کلن سارے بال بچے پائے ہوسن سارے زال بال او توڑے زال بال انہاں صحابہ دے کوئی نہیں اے جڑے سونے نال کھڑن اے کوئی نہیں. اچھا اے ہن سارا اے آ کے کوڑ مت تے اللہ سے فرمایا وما ہی بیورا کوئی گھر کلے کوئی نہیں ہے کوڑ ماری کھڑن ای یریدون الا فرارا بھجنا چاہندے ہیں فرار تھیوں بھجو جلو ایتھوں تے او کراڑی وے ولو دخلت علیہم من اقطارها اگر کوئی انو تو پیسے دے والا لے کوئی کراڑ آکھڑو میں انہاں نوں لڑن واسطے
ثم سئل الفتنہ لآتوها وما تلبسوا بها الا یسیرا. اے یکے بےمان انہاں کو پیسے گن کے تو انہاں لڑن تے تیار تھی کھڑو سن. انہاں کو والا اپنے گھر کل ہے نہ سن. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ. اے او لوگ نے پہلے تو وعدے کریں دیاں بھی سارا اللہ نال وعدے من قبل لا يولون الادبار. اسا جنگ تورے نال کھڑونا اسا کانڈ نہیں دکھاونی. وکان عہد اللہ مسئولا. سونا انہاں کو دس دے وعدہ کیتا ہوئے اللہ نال تے اللہ پوچھ پریت کرے اس نے وال. اچھا ول انہاں کو فرما انہاں کو ولاک کل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. فرمائے بھج دے وے بھجن دے جان منگ دے وے. اچھا قتل تھی وڑ تو بچ ویسو تے موت تو کو نہ آ سکسی. چلو اتھو بچ ویسو جلے گھر ویسو اتھا نہیں وے بچنا. اسرائیل اتھائیں بھی آسنے تو سن موت تو نہیں وے بچ سک دے. وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. دنیا کو چاس چاونے وے تے دو چار دیواراں دیا موت ولی آونے وے. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً. فرمایا اگر اللہ صحیح تو انل چنگائی دا ارادہ کرے یا اللہ صحیح تو انل سختائی دا ارادہ کرے. لا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. اللہ ہی مدد کر سکتا ہے اللہ ہی تورا ولی بڑھ سکتا ہے بھی یا کوئی نہیں ویتھی سکتا ہے. یہ رہا ارادہ اللہ کرے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. کیوں تو بھج دے وے. یعنی انہاں کو اللہ دے رسول سمجھایا تو اے والی نہ مننے. تو حضور صحیح کو اللہ صحیح فرمایا انہاں بےمانہ کو پرتے کر انہاں اپنے ایمان اللہ دے ہوتے نال کھڑو. فرمایا قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لإخوانہم ہلم الینا. فرمایا میرے پیارا پیغمبر میں انہاں کو ڈاڈھا سنجانی کھڑا جہاد درستے جو رکاوٹ کون بڑا کھڑوتا ہے تو انہاں کو دین آؤ آؤ تو صحیح لگی ہو. انہاں کو میں ڈاڈھا سنجانی کھڑا می. ولا یأتون البأس الا قلیلا. ایک کوئی بھی تیرے نال نہ آسی کوئی ہی کڈو انہاں جو کوئی سدھا تھی کہ آ ونجے تا آ ونجے باقی کوئی نہیں بھی آوان اللہ انہاں تے امید شمید نہ رکھے. اشحتن علیکم بےمان تھی وین انہاں دے اوتے سختی وات آوے. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. کیا مثال لیتی اللہ دے قرآن. اللہ صحیح فرمایا یہ لے کوئی خوف لگا لاوے نا یا کھاون پیون دی آوے تو اون ویلے تو خوش تھی کھڑو دن تو کوئی ڈر خوف جنگ جہاد کوئی اے جی مسئلے تے انہاں کو اگ جلو تو ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. ایویں کانے کانے دیدہ نے دن جی میں موت پہ گئی ہو. یغشا علیہ من الموت. یغشا دا معنی ہوتا ہے موت نے ان کو ڈھانپ لیا. یغشا علیہ من الموت. جی میں سارے سرکی نہیں آتے کیرا گل گھوٹو پیا کھڑو تھی تو انہاں کو گل گھوٹو پہ ویدہ ہے. گل گھوٹو پہ گندی شاہ بچ رہے جلے گل گھوٹو کہیں گاں مانج کو پووے تا اون پوچھو ہوں دے مالک تے جو ان شدنل تھیندی کے. آج کل کہیں دی مانج اللہ نہ کرے فوت تھی ونجھوں کو پورا مکان نیونا پوندے تعزیت کرنی پوندی ہوں دے کل وانجتے پوچھنا کرنا پوندے پہ اللہ صبر دے بھی. تو وہ ڈا 6 لاکھ دی 8 لاکھ دی جو منج ہوئے تو ہون تو وہی تباہی دا زمانہ اللہ بھامیں تبدیلی سے تو نہیں نا کہ نہ حال ہی ہے. یہ پیٹرول اللہ بھامیں 150 تک گیا کھڑے. انہاں کو پوچھو نا یہ کیا دن اسے فلانے ملک اتنے ڈالر دا پیٹرول ملتا ہے وہ حساب لاؤں تو اتنا 200 دا بڑھتا ہے اور سوالی 150 دے کھڑے ہیں. انہاں بےمانہ کو کوئی اچھا یہ گال ہے تو مزدور دی مزدوری فلانے ملک کی جیری مل دی ہے نا وہی ڈالر چ مل دی ہے روزانہ دا 10,000 بڑھتا ہے تو سا روزانہ دا 500 مقرر کی تھی کھڑے ہوئے تو آپ کو مزدور دی مزدوری نہیں دیس دی 150 پیٹرول والے ڈالر لب دین اون دا حساب آندا ہی نہیں آندا. اللہ محفوظ فرماوے. یہ ہن وڈے وڈے جنہاں کو تبدیلی دا دماغ چڑھا کھڑوتا ہے نا یہ سارے صاف تھے کھڑوتے ہیں. ہوں یقین منو اسا مجمع چاکو نا بھی کوئی یوتھی آئے تو اٹھی کھڑو ہوئے جرا کے میں 150 پیٹرول گھن کے خوش ہاں ایک بندہ بھی نہیں اٹھتا اللہ میں. تو اچھا گل گھوٹو پیا کھڑوتا ہوں نا تو گل گھوٹو یغشا علیہ من الموت. اچھا اگلا لفظ فیضا ذہب الخوف یہ لے جنگ ٹل ونجے یا صحابہ لڑ کے جیت کے والا ونتے امن تھی ونجے سلکوکم بألسنۃ حداد اشحۃ علی الخیر. ایویں جیب چلے دیں جیویں کینچی چل دی ہونے. سلکوکم بألسنتکم حداد لوہے لکار تو آلے تے اپنے زبانہ چلے سن تھوڑا جرے انہاں کو خوشت تھی میں او لوگ ان اولئک لم یؤمنوا ایک کرا ایمان نہیں گنے فاحبط اللہ اعمالهم من ہر عمل کو اللہ پٹھا کر لیتا ہے وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور اللہ تے بہت زیادہ آسان ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا
انہاں چوں کئی بندے آدن ہن لوگ لگے ونجن یعنی جنگ ختم تھی ونجے تے اساں گھر بیٹھے رہوں وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ اے آدن جلے جنگ تھی وے صحابہ دے نال حضور علیہ السلام تے ونجن لڑن تے اساں گھر وچ بیٹھے رہوں تے انہاں دے خبراں پوچھدے رہوں بے کہ تھیندا پیا یسألون عن انبائکم بھئی ساکو خبراں ملدے رہون ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا اگر تواڈے چوں کوئی آویں نہیں سی تے نہ لڑنا شڑنا کوئی نہیں ہن اللہ سائیں این رکوع وچ 11 آیتاں دو شیاں دسن حضور دے غدار کون ان تے حضور دے وفادار کون یہ جے موقع تے بھی حضور دے صحابہ نے حضور نال وفاداری نہیں تروڑی جلے گچی آ ونجے کلیجہ منہ دو نکل آوے زلزلہ آیا کھڑوتا ہوئے جلے اکھیاں پھر ونجن وبلغت القلوب الحناجر منہ کلیجہ ہوئے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اکھیاں پھرے کھڑوتے ہوئن وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ایڈی کیفیت ہوئے تے والی سونے نال وفاداری رکھ فرمایا اے حضور علیہ السلام دے صحابہ دے شان سبحان اللہ توارا ہی سادہ تریجہ عنوان آئی حضور علیہ السلام دی اہل بیت ہن تو خود اندازہ لا گنو کہ میں وقت کیوں منگنا ہونا یہ لوگ سمجھیں مولوی صاحب جرہ نے صرف اساکوں انہوں ایران توران دے گالیاں سناونیاں میں اللہ دے بندے تو کو دلائل سمجھاونے ہونے قصہ قصاولی میں نہیں سنا دا یہ جان بوجھتے بھی قصہ سنایا جو تو سب پریشان تھے بیٹھے ہوئے میں کہ چلو تھوڑا جرا کھلاواں جائے نہ کو ولا ہوں دے بعد اپنی لین تے کھلا سو یہ میں نہیں تو یہ کھلا ٹائم دیتا سدھا ٹائم دیتا ہن دیگر دی نماز اللہ بھمیں سیر تے میں اہل بیت واسطے مختصر کچھ گال کرے نا رب کریم نے اہل بیت واسطے بھی یہ سورت احزاب ہے انہیں 4 آیات میں تمہارے سامنے پڑھنا بلکہ 4 کے 5 پڑھ گئے ہیں پوری گال تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اے نبی دی بیویو تواڈے چوں کوئی نیکی کرے سی ایک تے میں کو بدلہ دو دے ساں تے بڑا اچھا جنت وچ رزق دے ساں یا نساء النبی اے نبی دی بیویاں لستن کاہد من النساء تواڈے جے این دنیا تے کوئی عورتاں کونن ان تقیتن تسا تقوی والیاں ہوے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا غیر محرم نال گاہل کرنی وی پے ونجے تے ایویں گاہل کرے سو جو اگلے دے دل وچ کوئی گاہل نہ آوے سختی نال گاہل کیتی کرو نرمی تے بڑے پیار دے لہجے وچ غیر محرم نال عورت کو گاہل کرن دی اجازت کوئی نہیں وقرن فی اخلاق ہے مرد واسطے عورت غیر محرم کو اخلاق نال گاہل کرے جی بھیرا نہیں سختی دے الفاظ گفتگو کرے اے عورت دی عزت ہے وقرن فی بیوتکن نبی دی بیویاں گھر وچ بوے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی ایویں کرانا دے رنا بہر پھر دیاں تساں ایویں بے پرد بہر نہیں پھرنا واقمنا الصلاۃ تہاڈا کم نماز ہے واتینا الزکاۃ سال دے سال زکات دیونا ہے واطعنا اللہ ورسولہ اللہ تے اپنے گھر وچ تہاڈا رسول موجود ہے انہاں دا آکھا مننا ہے انما یرید اللہ اللہ اے ارادہ کر چھوڑے لیذہب عنکم الرجس تواڈے کول اللہ پلیتی کو گھنوے سی اہل البیت تسا نبی دے گھر والے ہوئے ویطہرکم تطہیرا اللہ سے تو کو پاک کر لے سی جویں پاک کرن دا حق ہے وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن تسا پڑھ دیاں رہو او شیاں جڑی تواڈے گھر دے وچ ہے کیشے من آیات اللہ والحکمہ اللہ دے آیتاں ہیں نبی دے حدیثاں ہیں ان اللہ کان لطیفا خبیرا اللہ پاک باریک بینی ہے تے تواڈے نیکیاں کول خبردار بھی ہے سبحان اللہ اے نبی دی بیویاں واسطے قرآن کریم لہا ہے ہن تواڈے ذہن وچ گال آسی کہ مولوی صاحب آکھا اہل بیت بھی سنائے نبی دے ذالی نہیں ادھا مارکا سمجھیں دے نبی دی بیوی اہل بیت کوئی نہیں پکا ٹھکا بدھا لگا کوڑے بابا نبی دی بیوی بھی اہل بیت ہے او بھئی زال اہل بیت ہے تے دی اہل بیت ہے دوترے تے جماعترے پہلے تے زال ہے زال نہ ہوئے تے دیاں کو رتبے ملن کی میں گال پہ آدھے ہن سنو میں گال آتا توجہ رکھو ایک ہوندہ پرنا ہویا ایک ہوندہ کنوارا کہ لفظ اہل بیت دا مطلب آوے تے پرنے کوارے ہوئے کو تو آپ پہ سمجھ آوے سے اہل بیت یہ دو لفظ ہیں ایک لفظ اہل بھی یا لفظ بیت اہل آدھن والا بیت آدھن گھر کو گھر والے گھر والی یہ سب شے ہن توجہ رکھا ہے ذرا یہ اہل تاریخ دا کے معنی تاریخ آلے ایویں اساکو اہل کتاب کتاب آلے اہل عقل عقل آلے اہل حق حق والے اہل بیت گھر والے ہن ذرا سنو کوارا بندہ آکے میرے نال گھر والے ہن مطلب بھینیس ماں ہس بھجائی ہس
کبھی آہس کنوارا جو ہے جو پرنا ہویا کہ اہل بیت میرے نال گھر آلے ہیں تو پہلے کیسے مراد ہو سی زال بیوی پہلے بیوی دھی جرا نڈوتریاں بوترے جتنے پوترے اے بعد ہی چوسن لیکن پہلے زال ہو سی ہن پیغمبر علیہ السلام تے آیت لتی ہے سن 9 ہجری چے سن 9 ہجری چ اللہ دے رسول دے یکے شادیاں تھی گئیاں 9 ہجری دے بعد تے اللہ دے رسول دی کوئی شادی بھی کوئی نہیں ساریاں پہلے شادیاں تھی گئیاں تے حضور علیہ السلام کنوارے یا پرنے ہویا تے پرنے ہوئے تے جو اہل بیت دا لفظ لاوے زال مراد کوئی نہیں ہوندی واہ میرا سونا پھرا دنیا تے لوگ آدھن اہل بیت وچ کوئی زال ہی مراد ہوندی ہے او کملا پرنا ہویا اہل بیت آ کہ تے پہلے زال مراد ہوندی ہے ہاں اے پیغمبر دی بیویاں اہل بیت حضرت خدیجہ حضرت عائشہ حضرت سودا حضرت حفصہ حضرت ماریہ قبطیہ حضرت زینب بنت جہش زینب بنت خزیمہ ام حبیبہ حضرت حفصہ حضرت جویریہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہم پیغمبر دی بیویاں پیغمبر دی اہل بیت ہن اے تا اسا منیندے ہیں اگو بھی اہل بیت منیندے ہیں ادھا نہیں اسا پورا دین منیندے ہیں ادھورا نہیں اے جلے آیاتاں لتھیاں ہن توجہ رکھے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی حضرت ام سلمہ دے گھر ہی چن حضور پاک فرمایا میری دھی کو سڈو حضرت فاطمہ کو دھیاں تو حضور دے 4 ان تے سڈا کلی حضرت فاطمہ کو کیوں ایندہ ہی سونا جواب ہے بے سن 9 ہجری چایت لتھی جو حضور دے پہلے 3 دھیاں حضرت فاطمہ دے وڈے 3 بھینی فوت تھی گئیاں آنو ویلے کلی دھی تا کلا سڈا نے 4 جیندیاں دنیا تے ہوندیاں تے ساریاں کو حضور سے سڈے نا حضرت بی بی پاک کو سڈنے بالا کو سڈنے حضرت علی سہیں کو سڈنے رضی اللہ عنہ تے حضور علیہ السلام چادر انہوں دے اتے سرکھی چادر وچھا کے فجل لہم بکسائہ صحیح مسلم حدیث ہے حضور علیہ السلام چادر اتے وچھا دیتی یہ رومال لکھا ہے ذرا اے میں تو کو پوری ترتیب لا کے لکھاواں بھی چادر وچھاون دا کیا مطلب ہے اے ایویں کر کے نا ایویں مار کا اے جویں اسا ایویں سایہ کرندے ہیں اللہ دے رسول اپنی کالی کملی ایویں وچھائی اتے مزے دی گل مثال واسطے بھی کالا رنگ آیا یہ دیکھو نا مثال ممثل نہ رل دیئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں چادر بچھائی تو فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی فتطہرہم تطہیرا مولا اے میرے اہل بیت نہیں انہاں کو بھی پاک کر لے ہن سنو حضرت ام سلمہ آدھن جنہاں دے گھر آیت لتھی کھڑی اللہ دے رسول دی بیوی فجذبہ من زاویہ ایک چونڈ جیری آئی نا او چادر دی میں ایویں تھوڑی چھکی تے آکی لے انی ادخل معہم میں کوئی تلے بلا ہو میرے واسطے دعا کرو حضور سے فرمایا انکی علی خیر انتی علی مکانک ام سلمہ تو زال ہے تے پہلے قرآن جو اہل بیت بڑی کھڑی ہیں اور انہاں واسطے دعا کریں دا پیا تا اس دا عقیدہ یہ ہے حضور دے قرآن علیہ بھی پیغمبر دی بیویاں اہل بیتن حضور دے فرمان آلے پیغمبر دی اولاد ڈوترے جماعترے بھی اہل بیتن اساں پورا اہل بیت کو منیں دے ادھورا نہ منیں ہن ذرا توجہ رکھے ای جرا لفظ ہے کہ اسا قرآن ہی منیں دیا تے فرمانی یہ نکھیڑا تھی ویندے آج کفر کو لو شرک کو لو بدعت کو لو اور بےمانی کو لو کہ کوئی قرآن دی آیت من کے بھئی نبی دی بیویاں اہل بیت نبی دی اولاد دا انکار کر دے میں تے کوئی حدیث من کے قرآن دا انکار کریں نا بابا پورے دین اچ کامیابی یا دھورے اچ کوئی نہیں اے ہون دیگر دے کتنی رکعتاں پڑھ سوں جو کوئی ایک پڑھ کے بھج ونجے تو اس 800 پڑھیس وہ اکسی کیوں نہیں پڑھی وضو کیتا ماں نماز اچ آیا پہلی صف اچ کھڑو تو امام نال اللہ اکبر کیتم دوئے سجدے دے کے گیا چلو ایک تا منو چا اس اکسو ایک کی کوئی نہیں تھائی کیوں کام کیتا تا پورا ادھورا کلوں تو بھائی تساں جو ادھیاں کو اہل بیت منو تے نبی دے زالیاں دا انکار کرو تساں کرا دین چا مننے تو پورا دین مننا پوسی بابا میں اسی وجہ کل تمہارے سامنے 3 عنوان پیش کیتے ہیں تے تمہاری اشتہار تے 3 لکھے پائے سیرت النبی سیرت صحابہ تے سیرت اہل بیت تو ایسا کو پورا دین مننا چاہیے ادھورا دین نہیں مننا چاہیے اللہ ایسا کو سارے آندا ایسا دے نور نظر بڑھاوے ایسا دا ایمان دا محورن اللہ ایسا کو انہاں دے فرمان دے ہوتے انہاں دے آیتاں دے ہوتے انہاں دے آکھیاں دے ہوتے انہاں دے احکامات و تعلیمات دے ہوتے عمل دے توفیق عطا فرماوے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب